يا أبا عبد الله. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی آواز تیز کر دیں اس کی. تھوڑا آگے تشریف لے آئیں جو بھائی پیچھے. اگر موڈ خراب نہ ہو تو. موڈ خراب ہو گیا؟ اچھا کمال ہو گیا. امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک الحق المبین. ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی. اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ. اغصانہ معتدلۃ وثمارہ متحدلۃ. مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ. علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ. ارسلہ بحجت کافیہ ومعزت شافیہ ودعوت متلافیہ. اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عروتہ وتعظم کبوتہ ویکن مأبہ الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل. والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. صلوات. آواز میں دم نہیں ہے اس میں. ہاں کچھ مسئلہ ہے. تو دوسرا والا بھی ایسا ہی ہے کیا؟ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. یہ بہتر ہے. بھئی یہ اس ساؤنڈ سسٹم میں پرابلم ہے. آپ کے ساؤنڈ سسٹم میں تو پرابلم نہیں ہے. کمال ہو گیا. جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں ہم. اور آواز تو آ رہی ہے نا پیچھے بھی میری؟ بھئی یہ آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے. ابھی شاہد بلتستانی صاحب فرما رہے تھے وسیلہ. قرآن میں 2 جگہ پہ آیا ہے وسیلہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے مومنو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا وسیلہ بنا لو. بنانا میرا کام ہے. تو یہ آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے. اگر یہ خراب ہو جائے تو جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان تک آواز نہیں پہنچے گی. وسیلے کا بے عیب ہونا ضروری ہے. موڈ خراب نہ ہو تو تھوڑا آگے کھسک کے آ جائے میرے بھائی. بھئی ہاتھ نہ باندھ لینا. ہاتھ کھول کے اور سر اٹھا کے. اب میرے پاس شعر تو ہے نہیں. شعر تو آپ نے سن لی ہے. اچھے اپنا حسنین صاحب, سونو مونو صاحب اور یہ جتنے ذیشان صاحب سارے پڑھے لکھے اور خوبصورت شاعر, ان کو آپ سن چکے ہیں. لیکن قصیدہ تو میں بھی پڑھوں گا نا. قصیدہ میں بھی پڑھوں گا. جتنے انہوں نے شعر پڑھے ہیں نا اتنی آیتیں پڑھوں گا. جی اچھا یہ میں نے کیوں کہا بھائی کمال ہو گیا. میری طرف متوجہ رہنا بھائی. بھائی میری طرف دیکھتے رہنا. آپ جی یہ سلامت رہے. یہ جشن کس کا ہے؟ یہ جشن ہے تطہیر کی آیت والوں کا. یہ جشن کس کا ہے؟ میں آیتیں آپ کو نہ سناؤں تو کیا رائمن جا کے سناؤں؟ آپ جی سلامت رہے.
بھائی کمال ہو گیا. یہ جشن کس کا ہے؟ یہ جشن ہے آیت والوں کا. یعنی فیصلہ ہو گیا کہ آیت والے اور ہیں، لعنت والے اور ہیں. آیت والے اور یہ سلامت رہے. اب آیت مل کے یہ پہلی بار میں بغیر اسٹینڈ کے مائک کے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، تو موڈ نہ خراب کرنا. دونوں ہاتھ نہیں چلیں گے، ایک ہی ہاتھ چلے گا. اچھا، آیے تطہیر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انما. موڈ خراب ہو گیا؟ جلدی بتا دوں ورنہ جانے نہیں دوں گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت شروع ہوتی ہے انما سے، اور یہ آیت تطہیر کی آئی ہے چادر میں. کہاں آئی ہے؟ چادر میں. قرآن میں ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے. تو نبی نے کمبل بھی اوڑھا، نبی نے چادر بھی اوڑھی. 12 مہینے ہیں، کالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. نبی کے کمبل کا ذکر ہوتا ہے، نبی کی چادر کا ذکر نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں پتا تھا کہ چادر میں نہ تھا نہ تھی. پہنچ رہی ہے بات؟ میں موڈ نہ خراب کرنا. آپ جی یہ سلامت رہے. آپ جلدی جلدی میرے ساتھ رہنا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ شروع ہوتی ہے آیت انما سے. انا کس چیز سے بنا ہے؟ انما جو ہے یہ مرکب ہے انا اور ما سے. انا کہتے ہیں للتحقیق، ما کہتے ہیں للنافیہ. اگر میں اس طرح کی موٹی موٹی باتیں کروں تو اوپر سے نکل جائے گی بات. کلمہ حصر ہے، قصر الصفت علی الموصوف، قصر الموصوف علی الصفت. اگر یہ سب باتیں کروں گا تو یہ جو جوان بچے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر سے نکل جائے گی. میں انما کو آسان کر دوں ان بچوں کے لیے. دیکھو تطہیر کی آیت انما سے شروع ہوتی ہے. اب انما کا مطلب یاد رکھنا کہ یہ جو دروازہ ہے اس میں جو لاک لگا ہوا ہے اسے کہتے ہیں انما. انما ایسے تالے کو کہتے ہیں کہ اگر کسی دروازے پہ لگا دو تو اپنوں کو جانے نہ دے، غیروں کو آنے نہ دے. سلامت رہے، آنے نہ دے، جانے نہ دے. پہنچ رہی ہے بات؟ آپ جی یہ سلامت رہے. پر باپ پروردگار بھائی اب میرے ساتھ رہنا. تو یہ آپ جی انما ایسا تالا ہے جو اپنوں کو جانے نہ دے اور غیروں کو آنے نہ دے. اب ہمیں آیت پڑھو. مالک گاڈ، پرمیشور اللہ خدا. اب پالنہار تو ہی بتا دے. یہ کراچی کے پڑھے لکھے مومن ہے، اب تو قرآن سے بتا دے کہ انما کسے کہتے ہیں. کام جا جوڑی پڑھ سورہ نساء. اب آیتیں شروع ہو رہی ہے. سر اٹھا لینا، ہاتھ کھول لینا. انما اللہ الہ واحد، جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں. مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا پڑھ سورہ مائدہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں. مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا پڑھ سورہ توبہ. انما المشرکون نجس، جیسا نجس مشرک ویسا نجس کوئی نہیں. مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا پڑھ سورہ کہف. انما انا بشر مثلکم یوحی الی. جیسا بشر محمد ویسا بشر کوئی نہیں. فیصلہ جی آپ جی فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ قرآن سے یہ ہوا. مل کے حیدر حیدر حیدر. شرم کر کے نہیں بھائی کمال ہو گیا. اب جلدی جلدی مجھ سے آیتیں سن لو. اللہ کہتا ہے مل کے شکر بولا یار بھائی کمال ہو گیا. اب انما سمجھ میں آ گیا. انما سمجھ میں آیا کہ جیسا ایک اللہ. میں انما جہاں آیت میں انما ہے محمد نبی کے جیسا یہ ویسا کوئی نہیں. جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں. جیسا بشر محمد ویسا بشر کوئی نہیں. اب بھی کیا آیت یاد نہیں آئی؟ انما ولیکم اللہ. جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں. آپ سلامت رہے. آپ سلام بھائی کمال ہو گیا. آپ بڑے 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 بڑے. موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ کھونا جانا
پوچھ رہا ہوں کھو نہ جانا، جو سوئے گا وہ کھوئے گا، جو سوئے گا وہ کھوئے گا، بس اکیلا ہے کائنات میں جو سو بھی رہا ہے مرضی پا بھی رہا ہے۔ تو آپ جی سلامت رہے، پاک پروردگار ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے۔ انما کا مطلب یہ کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ جیسا ولی اللہ ویسا ولی کوئی نہیں، جیسا ولی محمد ویسا ولی کوئی نہیں، جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں۔ تو فیصلہ قرآن سے یہ ہوا کہ جہاں انما آ جائے وہاں مطلب یہ کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں۔ اب تطہیر کی آیت پڑھو، انما یرید اللہ، جیسے پاک پنجتن۔ بھائی کمال 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 ہو گیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جیسے پاک چادر والے جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ پاک تو بہت ہے لیکن چادر والوں جیسا پاک کوئی نہیں۔ اب میں نے اللہ سے پوچھا، مالک گاڈ پرمیشور اللہ خدا پالنہار، کیا آدم پاک نہیں ہے؟ کیا نوح پاک نہیں ہے؟ کیا ابراہیم پاک نہیں ہے؟ کیا موسیٰ پاک نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ پاک نہیں ہے؟ کام یا جوری خاموش، یہ سارے نبی پاک ہیں لیکن انما یرید اللہ، پنجتن جیسے پاک نہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ جب بڑے بڑے پاک نبی پاک پنجتن کا مقابلہ نہ کر سکے تو یہ گندی نالی کا کیڑا کیا کرے گا؟ میں شروع ہو رہا پہنچ گئی بات۔ آپ سلامت رہیں، پاک پروردگار ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے۔ جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک نبی ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک علی ویسا پاک کوئی نہیں، جیسی پاک سیدہ ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک حسن ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک حسین ویسا پاک کوئی نہیں۔ بچوں مجھے جلدی سے بتانا، کتا پاک ہے یا نجس؟ چپکے سے بتا دوں، پاک ہے یا نجس؟ خالی نجس ہے؟ ڈبل نجس، ڈبل نجس۔ میں تمہیں لے کے گیا سیویو کلفٹن، سمندر ہے، بڑا پانی ہے، آب کثیر ہے، لے کے گیا تمہارے سامنے میں نے کتے کو اٹھایا اور 3 مرتبہ سمندر میں غوطہ دیا، کیا پاک ہو جائے گا؟ کہا نہیں بھئی، گیلا ہو کے اور نجس کرے گا۔ جہاں جہاں گیلا ہو کے اور نجس کرے گا، جہاں جہاں اس کی چھینٹیں جائیں گی وہاں وہاں نجاست پھیلائیں گی۔ تو میں نے تم سے پوچھا کہ کراچی کے مومنوں کیا سمندر میں پاک کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ تم نے کہا بھائی سمندر ہے، بڑا پانی ہے، اس میں پاک کرنے کی طاقت ہے لیکن کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، پاک نہیں ہوگا۔ پاک نہیں ہوگا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہی دوبارہ ہاں واہ، واہ، مجھے تو آیت پڑھنی پڑے گی، مجھے تو آیت پڑھنی پڑے گی۔ اس بریکنگ نیوز پہ ادھر والے محلے میں موڈ خراب ہے، موڈ خراب ہے ادھر والوں کو، بھئی ہاتھ ہی نہیں کھل پا رہے۔ پچھلے جشن پہ آیت سنا کے گیا تھا، پچھلے جشن پہ آیت سنائی تھی میں نے کہ ہاتھ منافق مانتا ہے۔ آج میں دوسری آیت سنا دوں، یہودی وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں ید اللہ
मगलूलतुन, अल्लाह के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह को जलाल आ गया, कहने लगा गुल्लत अयदीहिम, लानत हो इन यहूदियों पे, हाथ तो इनके बंधते हैं, हाथ तो यहूदी बांधते हैं। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह कहता है देखो मेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं। यानी फैसला कर दिया कि जो हाथ खोलेगा वो अल्लाह के पीछे होगा, जो हाथ बांधेगा वो यहूदी के पीछे होगा। ये सलामत रहे, सलामत रहे। अच्छा भाई कमाल हो गया, जैसा थके तो नहीं, जैसे पाक मैं शुरू खुले हुए हाथ, भाई कमाल हो गया। आप जी ये सलामत रहे। कुत्ता नजिस है और ऐन नजिस, भाई कमाल हो गया। कुत्ता ऐन नजिस है, ऐन नजिस, भाई कमाल हो गया। अब इसमें कोई लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं है। जाके तुम फुकहा से पूछ लेना, ना मिले तुम्हारा हाथ मेरा गिरबान। इतना नजिस है, इतना खालिस नजिस है कुत्ता, इतना प्योर नजिस है कि कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाले, किसी बर्तन को चाट ले, तो उसे सिर्फ पानी पाक नहीं करेगा। जाके मौलवियों से पूछ लेना कि कुत्ता अगर किसी बर्तन को चाट ले, उसे सिर्फ पानी से धोना काफी नहीं है। लिखा शब्द यही है कि पहले उस बर्तन को पाक मिट्टी से पाक करो, फिर पाक पानी से पाक करो। मैंने पूछा क्यों? कुत्ते में ऐसी क्वालिटी क्या आ गई कि पहले मिट्टी फिर पानी? कभी बात यह है कि कुत्ता है डबल नजिस, पाक करने वाले भी डबल चाहिए। कुत्ता है डबल नजिस, पाक करने वाले भी डबल चाहिए। तो भाई नाराज ना हुआ करो, नाराज ना हुआ करो। अब अगर किसी में कुत्ते की नजासत हो तो उसे तन्हा मोहम्मद का कलमा पाक नहीं करेगा जब तक अली और वली अल्लाह। डबल होना चाहिए। मैं शुरू होना, मैं शुरू होना। हाँ देख मेरा अली क्या कमाल करता है। अभी भी मौका है, घर पे अली के आ जाओ, अली हराम को अपनी हलाल कर। मूड खराब तो नहीं हुआ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस शुक्रगुजार, डबल नजिस, शुक्रगुजार या रसूल अल्लाह। मिलके यार, इसे कहते हैं गला, इसे कहते हैं फेफड़ा। वो गले मनहूस हैं जिनसे जिक्र अली न निकले। भाई इधर इस इलाके का मूड खराब हो गया, वही कमाल हो गया। मूड तो नहीं खराब हुआ। अच्छा मैं तो एक आयत पढ़ रहा था, वो जो आपने पढ़ा था ना कि भीगे हुए, तो अब मैं इस पे एक छोटी सी आयत पढ़ रहा हूँ। पहले अपने मौला का जुमला सुना दूं। भाई हम यही तो कहते हैं कि कुत्तों का मुकाबला पाकों से ना किया करो। मूड खराब है, मूड खराब हो गया। भाई अगर हाथ नहीं खुल पा रहे सॉरी हिला दो। कुत्तों का मुकाबला पाकों से न किया करो। तुम्हारे मौला ने कूफे के मेंबर से कहा नहजुल बनागा वल्लाहि मोमिन आयत ही अकबर मिन्नी। मूड ना खराब करना, अली का जुमला है। अली ने कहा अल्लाह की कसम मैं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हूँ। अली ने कहा अल्लाह की कसम मैं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हूँ। आयत पता है किसे कहते? कुल्लु मदन्ना अला मारिफतिल्लाह, हर वो चीज जिससे रब समझ में आ जाए। नहीं भाई नहीं, मूड खराब हो रहा है। मूड हाथ नहीं बांध रहे, हाथ नहीं बांध रहे। अली ने क्या कहा? तुम्हारे मौला ने क्या कहा? तुम्हारे मौला ने कहा मैं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हूँ। अली ने कहा मैं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत। और अब अल्लाह ने कुरान में कहा सूरा आराफ 7वां सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मतलू अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिनहा
قرآن 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 پڑھنے میں کراچی میں بھی پابندی لگی نہیں؟ لگ گئی؟ نہیں لگی نا؟ ابھی تو نہیں لگی. تم آیت دکھا دینا کہ بھئی آیت میں لکھا ہے. اللہ کہہ رہا جو میری آیت کا انکار کرے اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو کبھی اس کا نام نہ لیتا, کبھی میں اس کا نام. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کتا تو کتا کہنا پڑے گا نا. موڈ خراب ہو گیا, موڈ خراب ہو گیا. علی نے کہا میں اللہ کی سب سے بڑی آیت, اور اللہ نے کہا جو میری آیت کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ بھئی آیت ہے, ڈر کیوں رہے ہو؟ آیت ہے, وہ کلب ہے, کتا ہے. بھئی کمال ہو گیا کہ اللہ نے صرف کہا کتا ہے, کہا نہیں صرف کتا نہیں ہے, خالی کتا نہیں ہے, اللہ نے اس کے اندر اضافہ کیا ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس. اللہ کہتا ہے وہ ایسا بے چین اور بے قرار کتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. پاک پروردگار, پاک پروردگار ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. پاک پاک جن کے بندے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی آباد رکھے. یہ آیت ہے قرآن کی. اللہ کہہ رہا ہے جو میری آیت کا انکار کرے وہ کتا ہے, وہ نجس جانور ہے, اور صرف خالی کتا نہیں ہے. ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس, ایسا بے چین بے قرار کتا ہے کہ جس کو پتھر مارو حملہ کرو ہانپے گا. میں نے کوئی اختلافی بات کی؟ میں نے کوئی اختلافی بات کی؟ کوئی اپنا فٹ نوٹ لگایا؟ میں نے کوئی اخبار سنایا؟ میں نے کوئی بریکنگ نیوز سنائی؟ میں نے تو قرآن پڑھانا. کتے یہ باہر گھومتے رہتے ہیں, ہو بھی بہت گئے ہیں. میں جو بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. کتے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک, کراچی سے لے کر اسلام آباد تک کتے بہت ہو گئے ہیں, کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو علی کا انکار کرے, جو میری آیت کا انکار کرے, وہ ایسا نجس کتا ہے اور ایسا بے چین کتا ہے کہ اس پہ حملہ کرو وہ ہانپے گا, چھوڑ دو ہانپے گا, پتھر مارو ہانپے گا, گزر جاؤ تب بھی ہانپے گا. اسے چین نہیں ملتا. تو مالک یہ کون بے چین کتا ہے جسے کسی حال میں چین نہیں ملتا؟ کام کا جوہری دیکھ لے, جب ہم علی کی شہادت پہ روئے تو کہنے لگا شہید تو زندہ ہے, زندہ پہ روتے کیوں ہو؟ اور جب ہم نے کہا یا علی مدد تو کہنے لگے مردے کو پکارتے کیوں ہو؟ چھوڑ دو جب بھی آئے گا. اجازت, بالکل اجازت. بسم اللہ. علی کے منکر کی بات ہوئی ہے تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی آپ کو کچھ علی کے منکر کا حال بتا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے ننھا سا سوال کرتا ہے, کہتا ہے ماں ایک بات مجھے آج سچ بتانی ہے, تجھے قسم ہے تیرے ماں باپ کی. اس نے کہا بیٹا آج میں بالکل موڈ میں ہوں, میں سچ بتاؤں گی. وہ کہتا جو نام حیدر زبان پہ آئے, بچہ کہتا ہے جو نام حیدر زبان پہ آئے یہ میرے دل کو جلاتا کیوں ہے؟ جو نام حیدر زبان پہ آئے یہ میرے دل کو جلاتا کیوں ہے؟ محسوس ہوتی ہے ایک چبن سی, یہ میرے دل کو ستاتا کیوں ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا سن, خود محمد نے ہے بتایا علی کا دشمن حرامی ہوگا. اے چاند میرے یہ غلطی میری, تو ہر کسی کو بتاتا کیوں ہے؟ بھائی کمال ہو گیا یار, آواز اور تیز نہیں ہو سکتی اس کی. اب تو ماں تک بات پہنچ گئی ہے. اور ماں تک پہنچنی بھی چاہیے, ماں تک پہنچنی چاہیے, اس لیے کہ
میرے مولا نے خیبر میں کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جیسے ہی اس نے سنا کہ علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ واپس پلٹ گیا. یعنی کمال ہو گیا. وہ کیوں پلٹا؟ کہ اس کی ماں نے منع کیا تھا کہ حیدر سے نہ لڑنا. تو پتہ یہ چلا کہ علی کا نام سن کے کافر کو بھی اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. پیچھے والوں کا موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ وہ اس علاقے سے ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے. خدا محفوظ ہے کہ ختم ہو گئی بات، سمیٹ دیا، بات ختم. جشن میں روزار وہی کتوں کی بات ہو رہی تھی. یہ قرآن کے کتے ہیں. قرآن کے کتے. اچھا بھائی ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی. یہ آپ کس لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ جشن منا رہے ہیں، پاکوں کا ذکر سن رہے ہو، نبی پاک کا، علی کا، پاک سیدہ کا، حسن کا، حسین کا، ان کا ذکر سن رہے ہو. اگر موڈ خراب نہ ہو، میں نے کہا تھا نا ایک ایک شعر پہ ایک ایک آیت سنا دوں. 2 آیتیں 3 آیتیں ختم ہو رہی ہے، بعد موڈ خراب تو نہیں ہوا ہے؟ مل کے اچھا بھائی، یہ آپ نے لال شہباز کا نعرہ لگا دیا، سیمن والے سائیں کا. ان کا فارسی کلام ہے، وہ کہتے ہیں سگے کوئے شیر یزدانم، علی کی گلی کا کتا ہوں. تو کتے کتے برابر نہیں ہیں. پھر مجھے ایک آیت پڑھنے پڑے گی، پھر ایک آیت پڑھنے. کتے کتے برابر نہیں. ایک تو یہ کتا ہے جسے بے قرار ہے، بے چین ہے، چین ہی نہیں ملتا، نہ اس حال میں خوش نہ اس حال میں خوش. اور اب دوسرا کتا سورہ کہف 18واں سورہ، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ. اللہ کہتا ہے ایک کتا ایسا ہے جو غار کے دہانے پہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے، جو غار کے دہانے پہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے حفاظت کر رہے ہیں اولیاء خدا کی، اصحاب کہف، غار والوں کی حفاظت. اچھا کتے کا مزاج ہے، ڈرتا ہے تو روتا ہے، ڈراتا ہے تو بھونکتا ہے یا نہیں؟ میں بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. ڈرتا ہے تو روتا ہے، ڈراتا ہے تو بھونکتا ہے. لیکن یہ کتے برابر نہیں. یہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ جو اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے، اپنے بازو پھیلائے ہوئے، نہ رویا نہ بھونکا، اپنی فطرت سے ہٹ گیا نا. تو بدل جائے تو کتا بدل جائے، نہ بدلے تو انسان نہ بدلے. موڈ خراب ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا تو ختم ہو گئی بات. موڈ خراب ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. میں تو قرآن کا کتا بتا رہا تھا کہ قرآن میں 2 کیٹیگری کے کتے ہیں. ایک بے چین بے قرار نجس کتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ولیوں کی حفاظت کرتا رہا. سارے مولوی متفق ہیں، جتنے بھی ہیں 73 کے 73 فرقوں کے مولوی، یہ سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے یہ جنت میں جائے گا، یہ کتا جنت میں جائے گا. میری سمجھ میں نہیں آتا مومنین کی حفاظت کر کے کتا جنت میں جا سکتا ہے، امیر المومنین کے کتے جنت میں نہیں جائیں گے. ہاتھ باندھ لے. واہ جتنے یہ ذاکرین، شعراء کرام، اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، عزادار، محب اہل بیت، شیعہ، جتنے ہیں، سب کی صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
अच्छा भाई मैं शोरगुजार, वो एक दो आयतें रह गई हैं शायद है शायद साहब हसनैन साहब, मैं शोरगुजार। अच्छा मेरे पास कहानियां नहीं होती, इसलिए कि मैं कहानियां पढ़ता ही नहीं, मेरे पास डाइजेस्ट भी नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं पढ़ता, अखबार भी नहीं पढ़ता, ये मेरा शौक ही नहीं है सब पढ़ने का। मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत है। हालांकि मुझे हदीस पढ़नी चाहिए, मैं सुना रहा हूँ आयतें कुरान सुना रहा हूँ, पढ़नी मुझे हदीस चाहिए, इसलिए कि मैंने थोड़ी कहा था कुरान काफी है। भाई आप थक गए हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, जल्दी से आयो सुन लो ताकि खत्म हो जाए। जश्न का आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला नहीं, दो आयतों पे खत्म हो रही है बात, जश्न खत्म हो रहा है इन दो आयतों पे, इसके बाद मुबारकबाद लूंगा, खत्म हो गई। ये किसका जिक्र कर रहा है? पाक पंजतन का, ये पाक पंजतन का जिक्र है, 12 का जिक्र है, 14 का जिक्र है, ये पाकों का जिक्र है ना। अल्लाह सूरह हलका में कहता है इन्ना हाज़िही तज़किरतुन, देखो तो सही, ये मोहम्मद जिक्र है, ये अली जिक्र है, ये फातिमा जिक्र है, ये हसन जिक्र है, ये हुसैन जिक्र है। पता है ना मन्नत मानी थी, रोजे रखे, यतीम मिस्किनों यतीमों असीर आए उसको खाना दे दिया। अल्लाह ने कहा इन्ना हाज़िही तज़किरतुन। अब याद रखना ये जिक्र कौन है? मोहम्मद खुद जिक्र है, अली जिक्र है, सैयदा जिक्र है, हसन जिक्र है, हुसैन जिक्र है। हसनैन साहब नींद तो नहीं आ रही? मैं शोरगुजार भाई, खत्म हो रही है, खत्म हो गई बात। ये पंजतन जिक्र है। अब जल्दी से आया सुनो, सूरह मुदस्सिर में कहता है जल्दी से सुनो भाई, कमाल हो गया। फमा लकुम फमा लहुम अन तज़किरत मुअरिज़ीन, अल्लाह कहता है इन्हें क्या हो गया है, ये मेरे जिक्र से मुंह को फेर के भाग रहे हैं। आप खुदा को महफूज रखे भाई, मैं नहीं कहता, अल्लाह कह रहा है इन्हें क्या फमा लहुम अन तज़किरत मुअरिज़ीन, इन्हें क्या हो गया है कि ये मेरे जिक्र से मुंह को फेर के भाग रहे हैं। सूरह मुदस्सिर की आयत सुनना और अपने अकीदों में बांध के ले जाना। अल्लाह कहता है इन्हें क्या हो गया है जो मेरे जिक्र से मुंह को फेर के भाग रहे हैं। कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरा फरत मिन कस्वरा, ऐसा लगता है कि जैसे ये भड़काए हुए जंगली गधे हैं जो एक शेर को देख के भाग रहे हैं। कुरान है, आप ये सलामत रहे। थक गए आखिरी जुमला, आखिरी खत्म हो गई बात, खत्म बात। कअन्नहुम, अब ये तो कुरान है ना, ये तो मेरी कोई, मैं को तो गपशप लगाने थोड़ी आया हूं, ये तो कुरान है। कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरा फरत मिन कस्वरा, अल्लाह कहता है जो जिक्र से मुंह को फेर के भागे वो भड़काए हुए जंगली वहशी गधे हैं। फरत मिन कस्वरा, जो एक शेर को देख के भाग रहे हैं। कस्वरा शेर, हुमुर गधे। भाई कमाल हो गया, पहले कुत्ता बताता है अब गधे बता रहा है। ये गधे ना होते अगर कुरान की ये आयतें ना होती। अच्छा अब आपको, अब अहले इल्म तशरीफ फरमाए, हुमुर कहते हैं गधों को, हे मीम रे, हुमुर गधा, मुस्तनफरा भड़काए हुए भागने वाले जंगली, हुमुर गधे। अरबी के अंदर वाहिद के लिए अलग सेगा है, तस्निये के लिए अलग है और जमा के लिए अलग है। उर्दू में होता है ना वाहिद जमा, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में वाहिद के लिए एक के लिए अलग है, दो के लिए तस्निया अलग है, जमा के लिए अलग है। हिमार एक गधा, हिमारैन दो गधे। और ये जो आयत में आया है ये हुमुर जमा का सेगा है, कम से कम 3 गधे। कुरान है, ये तो कुरान है भाई, ये तो कुरान है। मैं शुक्रगुजार, ये तो कुरान है भाई। मैं जश्न पढ़ रहा हूँ, आप जी मैंने तो जश्न पढ़ा, मैं तो कुरान से जश्न पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान खत्म हो गई बात। हिमार एक गधा, हिमारैन। कुरान पढ़ने पे भी पाबंदी नहीं लगी कराची में भी कुरान पढ़ने पे पाबंदी नहीं। हिमार एक गधा, हिमारैन 2 गधे। हुमुर जमा का लफ्ज कम से कम 3 पे बोला जाता है। अरबी, ये तो अरबी लुगत का मसला है, जाके उनसे लड़ो कि कम से कम जमा में 3 होने चाहिए। हुमुर गधे, कमाल हो गया। अल्लाह कह रहा है गधा है नहीं, 2 गधे हैं नहीं, कुछ गधे हैं।
आयत में बड़ी गुंजाइश है, हस्ब तौफीक जितने भी चाहे आ जाए। अब अच्छा खत्म हो गई बात, सोनो मोनू साहब खत्म हो गई बात। गधे हैं जो शेर को देख के मूड खराब हो गया। आखिरी जुमला है जश्न का, गधे हैं जो शेर को देख के भाग रहे। शेर कहते हैं कछुआरा, शेर कछुआरा, हम और गधे, तो गधे हैं जो शेर को देख के भाग रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता कि गधे कौन। नींद आ रही है, नींद आ रही है ना? अब मैं नहीं बताऊंगा, ये काम तुम्हारा है, ये फिल्म बैलेंस तुम खुद करोगे, मेरा काम नहीं है। मुझे नहीं पता कि गधे कौन, मुझे नहीं पता कि गधे कौन, और ना मैं ये बताने बैठा हूं इस जश्न में कि गधे कौन। मुझे तो इतना पता है कि अगर शेर मिल गया, खुदा महफूज रखे भाई, हाथ ना बांधना, हाथ ना बांधना। मुझे इतना पता है कि अगर शेर मिल गया तो गधे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। मुझे गधे तो नहीं मिले, लेकिन खैबर के मैदान में अली ने कहा कि शेर मैं हूं, ये सलामत रहे। अच्छा भाई ठहर जाओ, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। अनन नजी सम्मतनी उम्मी हैदरा जरगाम आजामिन व नैसुल कसवरा। अली ने कहा कसवरा मैं हूं। मूड खराब हो गया, नहीं छोड़ूंगा अगर मूड खराब हो गया। अजान कितने बजे है? अजान तक नहीं छोड़ूंगा अगर मूड खराब हो गया। अली ने क्या कहा खैबर में? अभी शाहिद बल्तिसानी साहब फरमा रहे थे नादे अलियन मजहर अजायब, ये सब खैबर का जिक्र हो रहा था ना। और हमसे कहा क्या जाता है कि भाई खैबर में रखा क्या है? पुरानी घिसी पिटी बातें, कोई नई बात करो। ये अली की जन्मों में क्या रखा है? खैबर, खंदक, उहद, इसका फायदा क्या है? कोई काम की बात करो। बड़ा पक्का सच्चा खरा मुसलमान है, कहता है कोई काम की बात करो। ये खैबर में रखा क्या है? कब तक अली की जंगें सुनाते रहोगे? हम बोर हो गए सुन सुन के अली की जंगें। कोई नई बात करो, कोई काम की बात करो। तो मैं उनसे कहता हूं कि हम जब तक जिंदा हैं खैबर भी सुनाएंगे, खंदक भी सुनाएंगे, उहद भी सुनाएंगे, जमल भी सुनाएंगे, सिफीन भी सुनाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी भागने वालों से रिश्तेदारी है। सलामत रहे, बस आखिरी जुमला खत्म हो गई बात। अच्छा भाई पता चल गया आपको, पता चल गया कि शेर किधर है? कसबरा शेर मिला खैबर के मैदान में। अच्छा अली ने कहा मैं हूं शेर, मैं हूं शेर। और आयत में क्या है? आयत में क्या कहा कि हुमर गधे हैं जंगली जो शेर को देख के भागते हैं। अब मैं जितने मेरे भाई खड़े हुए पीछे तक सबसे पूछ रहा हूं, शेर कौन है? शेर कौन है? अली। गधे कौन है? नहीं पता ना, नहीं पता, पता करने की जरूरत भी नहीं है। कोई पता करने की जरूरत, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी जॉब नहीं है कि तुम गधे ढूंढते फिरो। कुरान ने कहा है गधे हैं जो शेर को देख के भागते हैं। तो कोई अली से दुश्मनी करे, कोई अली से दुश्मनी करे, कोई अली के बाप से दुश्मनी करे तो तुम नाराज ना होना। जा